مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سحر کے وقت، یہ جو ظاہر ہے کہ آپ جاگے ہوتے ہیں اور توجہ ہوتی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ وہ بات کی جائے جو میری اور آپ کی اور معاشرے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور آج کا ہمارا عنوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی واضح فرما دیا کہ جب تک تم میں سے کوئی ایک شخص بھی، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، اگر اس نے اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے اور اپنے تمام رشتوں اور تمام کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کی، پہلے نمبر والی محبت نہ کی، اس وقت تک وہ، اس کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے اس لیے کہ ہم جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں، ان کی جتنے بھی ہمارے ساتھ تعلق اور محبت ہے، وہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں رکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہتے تھے، آپ ہمیں ہمارے باپوں سے زیادہ پیار کرنے والے تھے، اس لیے کہ ہم میں سے شاید کسی کا باپ اور کسی کی ماں اس طرح سے راتوں کو ہمارے لیے نہ گڑ گڑایا ہو جس طرح سے نبی کائنات بغیر دیکھے اور ہم سے براہ راست کوئی خون کا رشتہ اس طرح کا نہ ہونے کے باوجود بھی وہ راتوں کو جاگے ہمارے لیے اپنے مبارک قدم جو ہیں ان کے اندر زخم کروا لیے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہمارے لیے استغفار کی، ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کیے، ہمارے لیے عذابات کو روکنے کی درخواستیں کی۔ آپ نے جو ہم سے محبت کی ہے، کیا یہ بدلہ نہیں دینا چاہیے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنا چاہیے اور صحابہ کیسی محبت کرتے تھے، وہ معیار کیوں قرار پائے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کو لے کے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے، اور ان کا بہترین جواب دینے کے لیے ہمارے پاس دو معزز شخصیات موجود ہیں۔ جناب ڈاکٹر محمد صارم سیف صاحب، آپ استاذ ہیں اور آپ سیرت نگار ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ اس پہ فوکس کیا ہے، ایک تربیتی حوالے سے، اور ہمارے ہاں اس کو پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ آپ کو بھی ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس سیرت کی کتاب سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے ابھی کتاب لکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان انتہائی معزز شخصیت اور علمی حلقوں میں بہت ہی جانی پہچانی شخصیت، سکرین کی بھی جانی پہچانی شخصیت، شیخ الحدیث حافظ محمد مصطفیٰ صادق۔ آپ مرکز رضوان میں شیخ الحدیث بھی ہیں اور ہمارے پیغام کے حوالے سے بھی بڑے معروف ہیں، اپنے پیغام کے حوالے سے بھی معروف ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، آپ کا امامہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی دمکتا چمکتا رکھے۔ حافظ صاحب، آپ سے ہی شروع کرتے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ محبت، جو آدمی آپ سے محبت کرتا ہے آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ رشتوں کے دوران یا درمیان محبت کا یہ عنصر جو ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی عنایت اور عطا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر بخشے، اس پروگرام میں مدعو کرنے پر اور نفع بخش گفتگو کرنے کی توفیق دے۔ محبت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے ایک تحفہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت ابھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے بکھیر دی ہے، پھیلا دی ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کا تقاضا ہے کہ ماں بیٹے یا بیٹی سے محبت، والدین کی اولاد سے، اولاد کی ماں باپ سے، میاں بیوی، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ یہ جو چڑیا، کوے، یہ سب چیزیں پیار کرتی ہیں باہم، یہ ایک اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ، اور اس رحمان نے اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ نے
یہ ایک شکم مدر میں رحم جسے کہتے ہیں، اس سے ہمیں جو تخلیق کیا ہے تو اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ ہے اہمیت اس کی، تو محبت کرنی چاہیے، لیکن محبت کا معیار جو ہے وہ ایک متعین کر دیا گیا ہے اللہ رسول کی طرف سے ہمارے لیے کہ الحب للہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے کسی سے دوری ہو، نفرت ہو، تو وہ اسی لیے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، پہلے اس کو سمجھایا ہے، نہیں باز آتا، اس کی سوسائٹی نہیں بدلتی، تو اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو جو تقویت دے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آمد و رفت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرآن مجید کے اندر ایک بڑا جامع سا جملہ اللہ تعالیٰ نے آیت پاک میں بیان فرما دیا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو سبحان الا المتقین، سوائے متقیوں کے سب جارانے، سب دوستانے قیامت کا دن ہوگا وہ دشمنیوں کے اندر بدل جائیں گے، وہ صرف نہ یہ کہ ختم ہو جائیں گے، نہیں ایک دوسرے سے دشمنی کے ساتھ بدل جائیں گے، اور اللہ کے لیے جو محبت ہوگی وہ کارگر ہوگی۔ آواز آئے گی، کون ہے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے محبت کرنے والے آئیں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے لیے جو باہم محبت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، یہ سبب ہوگی انشاءاللہ مغفرت کا، بخشش کا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کے رزق میں بھی فراخی ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور صلہ رحمی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی، محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی جی۔ تو اس لیے فرمایا اس کے رزق میں بھی فراوانی ہو جائے گی، اس کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکات نصیب فرما دیں گے۔ یہ نیت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خاطر کرے تو انشاءاللہ بڑھائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان بہرحال ایک ماننے کی کیفیت کا نام ہے، اس کو محبت کے ساتھ کیوں جوڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا آپ کو اس کی کوئی توجیہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کہہ دیا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور محبت کے لیے کہہ دیا کہ نہ والدین اس کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، نہ اولاد آ سکتی ہے، والناس اجمعین، نہ پوری کائنات کا کوئی رشتہ اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی جو نجات ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، فرما برداری میں ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نجات کے حصول کے لیے دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ہمیں اس کا جو ہمارے اندر جو ایک وصف ہوتا ہے نا اس کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ تین باتوں کی وجہ سے ہم کسی کی بات مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، ہم کسی سے خوف کی وجہ سے اس کی بات مانتے ہیں۔ نمبر دو، ہمیں کوئی دنیاوی نفع مل رہا ہو تو ہم اس بات مانتے ہیں، اور تیسرا محبت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ یہ جو پہلی دو چیزیں ہیں نا قرآن مجید میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، جنت ملے گی، اور اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ڈر اور خوف بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ جو عام دنیا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر۔ لیکن جو محبت ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کی پیروی کرتا ہے۔ میں مستشرقین کو دیکھ رہا تھا، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات دیکھ رہا تھا، تو آپ کے سوال کا جواب اس کے اندر بڑا ہی قیمتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ وہ اپنی محبت لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے دراصل، اور ایمان کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ ان جاہلوں کو یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کریں، اس محبت کی تقاضے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور پیروی کے اندر جو ہے وہ ان کی نجات ہے۔ تو اس لیے اس محبت کو ابھارا جا رہا تھا کہ ایمان کا حصہ اس لیے بنا دیا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے پیروی کرنا اس انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ حافظ صاحب، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بڑی مثالیں ہیں، یقیناً آپ کے سامنے، آپ تو اس علم کا ماشاءاللہ سمندر ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں، اور کیا صحابی محبت کے بغیر بھی صحابی بن سکتا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں، میرے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے یہ لوگوں کو پٹی پڑھانا شروع کر دی کہ معاذ اللہ صحابہ ایماندار تو تھے لیکن نبی پاک کی بات نہیں مانتے تھے، نبی پاک کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتے تھے، اور محبت کرنے والے فلاں تھے اور فلاں نہیں تھے، یہ تفریق شروع کر دی۔ تو میں یہ اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ صحابی اور محبت، اس کا گہرا تعلق کتنا ہے؟ میں بھی آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے نا تھوڑا سا پیچھے سے
حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، جی بسم اللہ۔ باعث برکت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی زندگی مبارکہ ہے اور آگے مومنوں میں بھی جو نظم بن گیا ہے کہ ہر مومن المسلم اخو المسلم، ایک محبت کا ہی سارا کچھ ہے، یہ ساری وائرنگ ہے، یہ ساری سپلائی لائنیں ہیں، اور ان کے اندر جو کرنٹ ہے وہ حقیقت میں محبت کا ہے، ایمانی محبت، یہ کرنٹ ہے، وہ جائے گا تو آگے سے جیسے فین آن ہوتا ہے، لائٹ جلتی ہے، یہ سارا کچھ۔ وہ اللہ سے بھی محبت، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، وہ ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر سخت ہیں کہ جو آپ نے شروع میں حدیث بیان کی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، میں سب چیزوں سے زیادہ اس کو جب تک محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تؤمنوا، تمہارے متعلق بھی میں معاشرتی طور پر بتاؤں کہ تم تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تم ایمان لا تدخل الجنہ حتی تؤمنوا، جنت کے داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے لیے محبت ضروری ہے۔ اولا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، اذا فعلتم، جب تم وہ کام کر لو گے تحاببتم، تو تمہاری محبت قائم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت قائم کرنے کے لیے فرمایا ایک دوسرے کو سلام عام کیا کرو، ایک دوسرے سے محبت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعوت، کھانا بنایا کرو، کسی کو بلائے، انوائٹ، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ یہ چیزیں پیچھے کو لانے سے ہم اگر ریورس آئیں تو دیکھیں یہ چیز سلام کہنا، کسی کے پاس ملاقات کے لیے جانا، یہ ایک درجہ ہے، اس سے بہتر پیچھے اعلیٰ درجہ پانے کے لیے، اور وہ پچھلا اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا۔ ایمان حاصل ہو جائے گا تو پھر جنت میں داخلہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کرتے تھے اور احترام کرتے تھے۔ آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی صحابہ کی، اس کی کیا مثالیں ہیں؟ دنیا کے اندر کسی نے، کسی مصلح نے، کسی لیڈر نے، کسی قائد نے، حتیٰ کہ کسی نبی اور رسول نے بھی اتنے وفادار لوگ نہیں پائے جتنے وفادار لوگ جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیے۔ فرمایا جب ساری کائنات، مجھے نبی چننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو دیکھا، عرب پر نظر آئی، عرب میں سے پھر خاندان درجہ بدرجہ، فرمایا پھر بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اس بنو مطلب میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا۔ اسی طرح فرمایا جب میری رفاقت کے لیے تھا معاملہ تو ساری کائنات پر نظر ڈالی کہ اس محبوب اعلیٰ ترین نبی کے لیے کون سے صحاب ہونے چاہیے، ساتھی کون سے ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فرمایا صحابہ تمہارا انتخاب کیا۔ تو وہ اتنے اعلیٰ تھے مقام میں، اس کامل و اکمل اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا اس معیار محبت اور معیار ایمان میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہم جیسوں کو۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بعد والے اگر تمہاری طرح کا ایمان لائیں گے، ایسی محبتیں آپس میں رکھیں گے، ایسی محبتیں اللہ رسول کے ساتھ رکھیں گے، وہ تو مر کر بھی اللہ رسول کی خاطر جامع شہادت نوش کرتے ہوئے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، میں اللہ کے لیے مر رہا ہوں، لست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے جب میں اسلام پر مر رہا ہوں، اللہ کے لیے جان دے رہا ہوں، رسول کے مشن کے لیے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ میری کامیابی کی راہ یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن کیا خوبصورت بات چل رہی ہے، اور وہاں تو عالم یہ ہے کہ ایک صحابی آپ سے آ کے سوال یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے، تو اس کا جواب آپ سنیے، اور وقفے میں واپس آنے تک کے لیے آپ ذرا لطف لیجئے کہ اس نے کہا اور تو میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جیسے لوگ اعمال کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی خاص تیاری میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا تیار کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر،
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد صارم سیف اور جناب حافظ محمد مصطفیٰ صادق صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ صحابہ معیار ہیں محبت کا، اور انہوں نے کمال کر دیا، اور جیسے آپ صاحب نے بڑی خوبصورت مثالیں دیں کہ وہ سب کچھ قربان کرنے پر تیار تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس سے بڑا کوئی گول نہیں تھا ان کی زندگی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر دے۔ تو یہ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوئی 2-3 مثالیں اگر اس مختصر وقت میں دی جا سکیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ واقعات سنتے ہیں اور صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو لامحالہ سننے والوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ان کو یہ رغبت بھی ملتی ہے کہ وہ بھی نبی پاک سے ایسے ہی محبت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے محبت۔ ان کا عام جملہ یہ ہوتا تھا، فدا کا بھی و امی، واہ واہ واہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ اور کوئی زندگی کا ایسا موقع نہیں جاتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار نہ کرتے ہوں۔ اصل ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں چند لمحے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری کے ساتھ طے کیا ہوا ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رہیے گا، ایک دن میں رہوں گا۔ جدائی برداشت نہیں ہے، جو الفاظ جو سنیں وہ الفاظ جو ہے وہ ہم تک پہنچتے رہیں، پہنچ جائیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت جو ہے وہ انہوں نے کفار نے پھانسی دینے لگے، شہید کرنے لگے، تو اس وقت انہوں نے ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں آتے خیال آتا کہ آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے، ان پر ایمان لانے کی وجہ سے آج اس تختہ دار کے اوپر آپ کو لٹکایا جا رہا ہے، شہید کرنے لگے ہیں ہم، کہ آپ کو تصور نہیں آتا کہ آپ کی جگہ وہ ہوتے؟ تو وہ کہنے لگے مجھے تو یہ تصور بھی نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر موجود ہوں اور آپ کے پیر کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی، ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ایک جگہ کے اوپر سواری روکتے ہیں، سائیڈ پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے، اسی طرح آرام سے بیٹھ کے اٹھ کے آگے۔ دوستوں نے پوچھا آپ نے تو قضائے حاجت کا کوئی آپ کا نہیں تھا، تو آپ کیوں آگے ایسے بیٹھ کے اٹھ کے آئے؟ کہنے لگے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے اور وہ یہاں پر اسی طرح بیٹھے تھے، تو مجھ سے آگے نہیں جایا گیا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اسی طرح آ گیا۔ تھوڑی دور گئے تو تھوڑا سا جھک کے گزرے، تو کہا اب کیوں جھکے ہیں؟ کہا یہاں پہ ایک ٹہنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کے لیے ایسے جھکے تھے، تو یہاں پہ اب کچھ بھی نہیں ہے، تو میں تب بھی جو ہے وہ اسی طرح جھکنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے ہیں، سارے تیروں کو برداشت کر رہے ہیں اور چھلنی کر لیا ہے جسم کے اندر۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ اس طرح آتا ہے روایت کے اندر کہ جیسے چڑیا پھٹ پھڑاتی ہے نا، اور چڑیا پھٹ پھڑانے کی مثال بڑی خوبصورت ہے کہ وہ چڑیا جب پر مارتی ہے تو وہ اصل میں اپنے وجود سے زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہے جتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس طرح صحابہ جو ہیں وہ تیزی سے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جائیں، تو وہاں پر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو ہے وہ جو چہرے کے اوپر تھی وہ کڑیاں اس کے اندر ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں یہ کام مجھے کرنا ہے، اور یہ اتنی محبت کہ جانثار ہیں۔ 8 صحابہ ایک ایک کر کے جو ہیں وہ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھائی سامنے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور دشمن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو محبت کے انداز تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو وہ جس وقت پانی نیچے گرنے لگتا ہے تو نیچے گرنے سے پہلے ہاتھ نیچے کر کے اپنے جسموں کے اوپر مل رہے ہیں۔ یہ وہ اس عقیدت اور اس محبت کو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے۔ ایک بات آپ ڈاکٹر صاحب نے کہی اور مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب حدیبیہ پر وہاں سے عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور وہ سفیر بن کر آئے نبی پاک سے بات کرنے کے لیے، پھر واپس جا کے انہوں نے جو منظر بیان کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ منظر آپ اپنی زبان سے بیان کریں کہ انہوں نے کیا کہا۔ سبحان اللہ۔ وہ جب آئے تھے تو انہوں نے تب بھی بڑی مہارت کے ساتھ گفتگو کی تھی اور کہا تھا ایک جملہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم کے بندے مروائی جائے گا، لڑ لڑ کے ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اگر یہ ایسے ہی تو چلتا رہا تو دنیا تیری تاریخ کیا لکھے گی کہ یہ وہ ہے جس نے اپنے آباء و اجداد کزنوں کو ساروں کا صفایا کروا دیا، قتل اپنی قوم کا ہی قتل عام کیا، اور اگر تو مغلوب ہو گیا، یہ غالب ہو گئے تیرے خلاف، تو یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ایک بھی نہیں رہے گا،
یہ سب بھاگ جائیں گے تجھے چھوڑ کر، تیرا ساتھ نہیں دیں۔ جب یہ جملہ سنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فوراً چونک گئے اور کھڑے ہو کر گرج کر فرمایا، وہ جملہ بھی بڑا سخت ہے، وہ گالی کے مترادف ہے، جا کے لات کا شرمگاہ کو چوس جس کا تو پجاری ہے، ہم ایسے بتوں کے اور اس واہیات عقیدے والے نہیں ہیں، ہم تو ایک اللہ کو پوجنے والے ہیں، تو کیا سمجھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، تیری یہ خام خیالی ہے۔ اسی وقت اس نے بھی دیکھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھوک پھینکتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہاتھ پر اٹھاتے، چہروں پر ملتے، وضو فرماتے تو وہ بھی ہاتھوں پر اٹھاتے، جس کو نہ ملتا رش کی وجہ سے وہ دوسرے کے گیلے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر اس نے یہ منظر جا کر اپنی قوم کو بتایا تھا۔ اس نے کہا، او لوگو، میں بڑے بڑے بادشاہ کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، ان کے عقیدت مندوں کو بھی اور گارڈوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو محمد کے دیوانے صحابہ ہیں نا رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ تمہیں مت بھول جاؤ، دل سے نکال دو کہ تمہیں ان تک رسائی دیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہے نا وہ آیا تو وہ سہیل، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ، صحیح البخاری کے اندر ہے، ہاتھ لگاتا تھا، باتیں کرتا تھا جیسے کوسنے دے کر۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سر پر تلوار لیے کھڑے تھے، تلوار کے دستہ مارا اس کے ہاتھ پر، کہا پیچھے ہاتھ کر، اپنا پلید ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ داڑھی کی طرف نہ بڑھا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ اوے تو فلانے، اتنا سا ہو کے تو بھول گیا ہے فلانی بات کو فلانے۔ مگر یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عقیدت پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ تو بات بات پر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ آپ پر قربان کرتے ہیں، ہم فدا کا ابی و امی۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ، کفار کا جب احد کے میدان کے اندر ایک یلغار آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان کو پیچھے ہٹائے؟ فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ سیدنا طلحہ آئے، تیروں کے سامنے ڈھال بن جاتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ سیدنا طلحہ کا ہاتھ چل ایک آ رہا تھا تیر، اس کو ہاتھ سے پکڑا اور وہ آر پار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، وقاک اللہ من نار کما وقیتنی من السہم۔ طلحہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچائے، تو نے مجھے تیر سے بچایا ہے۔ یہ وفا کہاں مل سکتی ہے؟ دنیا کائنات کے اندر اس کی مثالیں نہیں ہیں۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اندر تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی، ان کو بھی فرمایا وقاک اللہ من نار کما وقیتنی من السہم۔ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کبھی کبھی سر اٹھا کر دیکھتے منظر تو کہتے یا رسول اللہ پیچھے رہیں، میں آپ کا ڈھال ہوں، آپ کو کافروں کا تیر نہ لگ جائے۔ اور کمانیں توڑ دیں، اس قدر زوردار پورے جذبے کے ساتھ دفاع بھی کر رہے ہیں اور یلغار بھی کر رہے ہیں ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو مقرب، ایک قرب بخشا تھا، مقرب اپنا بنایا تھا۔ اس کی اللہ کی قسم مثال ڈھونڈنا بھی دور حاضر کے اندر کیا کسی بھی دور کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی وارفتہ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً ان سے ایسی ہی محبت کرتے تھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدھ مثال کہ نبی پاک ان سے کیسی محبت کرتے تھے کہ یقیناً وہ کوئی بدلہ نہیں تھا، ان کے نبی ہیں اور ہمارے نبی ہیں، ہم اپنے نبی پر قربان، لیکن آپ بھی تو ان سے محبت کرتے تھے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف کے میدان میں جو مظالم ڈھائے گئے، احد کے میدان میں جو کچھ کیا گیا، وہ تاریخ شاید اس کی دوبارہ کوئی مثال نہیں لا سکے گی۔ ایک نبی کے اوپر اتنا بڑے ظلم اتنے کیے گئے، اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج دیا، لیکن اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی۔ صحیح۔ بد دعا کس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی ہجری کے اندر کچھ افراد آئے ایک قبیلے کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ بھیج دیں اپنے، اللہ، اور وہ لے جا کے انہوں نے 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ پھر اگلی جماعت بھی اسی طرح ایک آئی اور اس نے 70 صحابہ کو ساتھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور رستے میں ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو اس وقت 80 صحابہ کی اس طرح بے دردی سے شہادت کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کافروں کے لیے بد دعا نہیں کرتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں کرتے۔ قبیلہ دوس نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس نے آ کے صحابی نے کہا، انہوں نے بات نہیں ماننی، کوئی بد دعا کیجئے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اہدی دوسا واتی بہم، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور میرے پاس لیا، بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شہادت کے اوپر ایک ماہ جو ہے وہ نمازوں کے اندر جو ہے وہ قنوت فرمائی ہے کہ اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ۔ تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے،
اور اس ایمان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے اور وہی عمل شریعت ٹھہرتی ہے، تو اس کا مطلب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، جمیع صحابہ سے اس طرح محبت کرتے تھے تو ایمان یہ ہے، اتباع یہ ہے، اطاعت یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار اور محبت کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب یہ جو باہمی محبت ہے، کیونکہ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا والذین آمنوا معہ اشداء والکفار رحماء بینہم، تو یہی بات ان کے اندر پیدا ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے کہ وہ باہمی طور پر بہت ہی رحم دل ایک دوسرے کے لیے، بڑے محبت کرنے والے، اور دوسروں کے لیے جو کفر ہے یا کفار ہیں ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہیں ان کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہمی محبت پر بھی اعتراض کرتے ہیں ان مشاجرات کی وجہ سے جو ان پر کوئی فقہی اختلاف، کوئی علمی اختلاف یا سمجھ میں تفہیمی طور پر کوئی اختلاف ہوا تو اس پہ اختلاف یا سیاسی اختلاف کی بنیاد پر بھی اگر کہیں ان کے اندر کوئی تھوڑا بہت اختلاف نظر آیا تو اس کی بنیاد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں محبت نہیں کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے یا خلفائے راشدین میں سے، خلفائے ثلاثہ میں سے خاص طور پر جو اہل بیت کے ساتھ محبت اور اہل بیت کی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ جو محبت تھی اس کی ایک آدھ مثال ضرور ارشاد فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی جب ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ لا يدخل النار من رآنی او رآ من رآنی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہی داخلہ دیں گے، جہنم سے بچائیں گے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، یا اس کو جس نے مجھے دیکھا تھا بعد میں عقیدت اور ایمان کی حالت میں اس کا دیدار کر لیا، یعنی صحابہ کا، وہ سارے ہی جہنم۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، میں اس کے لیے یہ لفظ مناسب سمجھتا ہوں اپنی زبان میں، یہ وفاؤں کا صلہ تھا صحابہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جامع ترمذی کی وہ حدیث کہ 10 صحابہ کو ایک مرتبہ بشارت دی، آپ پہلو 3 4 کا کہہ رہے ہیں تو 10 صحابہ، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ، 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جو معروف ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، اور یہ ایسے آپس کے اندر پیار محبت کرنے والے تھے قسم سے۔ اس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی نے کہا کہ شیخین کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی ہیں، آپ کے دور میں تو 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی کافروں کی کسی طرف سے بھی۔ فرمانے لگے جب شیخین تھے نا خلفاء تو وہ خلیفہ تھے، ہم ان کے مشیر تھے، اللہ اکبر، جب ہم خلیفہ بنے تو تم ہمارے مشیر بنے۔ بات مشیروں پر ہی آ کے مکتی ہے، بات یہی ہے کہ جیسے مشیر ہو ویسے ہی معاملات ہو، یعنی وہ بڑے مخلص تھے تو ہم ان کے مشیر بھی مخلص تھے ان کے ساتھ، ان سے محبت کرتے، ان کی وفا کرتے، ان کی اطاعت کرتے، ان کے کہنے پر ہم جہاد کرتے اور سر دھڑ کی بازی لگاتے تو اللہ تعالیٰ دیتے۔ اب تم کوڑے ہمارے پاس جو آ گئے ہو تو کیسے یہ اللہ کی رحمتیں کیسے نزول کریں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سیدنا علی کا اتنا احترام کرتے، سیدنا عمر رضی اللہ، ایک فتویٰ تھا وہ آیا تو اس کی اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آ رہا، صحابہ کو اس کا حل نہیں، وہ کچھ فیصلہ اور کرنے لگے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اس کا حل، وہ 6 ماہ کا بچہ، ہاں جی، اس کے متعلق تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں اس واقعے کو، تو انہوں نے ایک قیمتی جملہ لولا علی لہلک عمر، اللہ اکبر، اگر علی نہ ہوتا آج یہ بر وقت رہنمائی نہ کرتے تو عمر تو گیا تھا، میں تو ہلاک ہو گیا تھا، یعنی میرا تو۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیث بخاری میں ہے، مسجد سے نکلے تو آگے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، اکٹھے نماز پڑھ کے، سیدنا علی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، دیگر صحابہ ہیں، آپ نے آگے بڑھ کر سیدنا حسن کو گھیرا ڈال کے پکڑ لیا محبت سے اور اس کو کندھے پہ اٹھا لیا، اس کے پیشانی پر بوسہ دیا اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ یہ پورا نانا کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، علی کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، علی جیسا نہیں ہے، یہ نانا ابو جیسا ہے، نانا ابو وعلی یضحک، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ محبتیں تھیں ان کی، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا پیار دیا ہوا تھا۔ ہمارے پاس ایک وقفے کا وقت ہو گیا ناظرین، بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے اور ابھی یہ محبت کا تذکرہ مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر،
مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ذکر اور تذکرہ چل رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور اس محبت کے کیا کیا شاندار مظاہر ہمارے سامنے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو تمام صحابہ سے ہی بڑی خاص محبت تھی، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، لیکن ایک بندے کے ساتھ آپ کو بھی خاص ہی لگاؤ اور محبت تھی۔ میری مراد تو آپ سمجھ گئے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ محبت کس درجے کی ہے اور کیسے کمال کی ہے کہ آپ رخصت ہوتے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں یہ دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے، جو کھڑکیاں کھل رہی ہیں وہ کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابوبکر کے۔ تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ حضرت ابوبکر صدیق تو سب کچھ ہی وار بیٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی وہی اسی طرح کا جواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کا اور ان کے منصب کا اقرار کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا جانتے ہو کہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی، کیونکہ یہ کاؤنٹلیس ہیں، شمار نہیں کیے جا رہے، یہ تو صرف اللہ رب العزت کے ہاں ہی شمار شدہ ہیں۔ تو اسی طرح پوچھا کہ کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہا اس سے بھی زیادہ کسی کے ہیں؟ تو پھر اس وقت فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر ساتھ فرمایا کہ اس روئے زمین پہ جس کے جتنے حقوق تھے سب کے ادا کر دیے ہیں، ایک ابوبکر رہ گئے ہیں، ان کا حق اللہ ہی عطا فرمائے۔ اور اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کا منصب کا اتنا احترام کروایا اور سکھا دیا کہ جس وقت آخری نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعرات کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی للناس، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلائیے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رقیق القلب ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سے رونے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ تھا ایک انسان نے ساری زندگی نبوت سے پہلے بھی تقریباً ہم عمر تھے 2 سال کا فرق تھا صرف، اور شروع سے ساتھ رہے تھے اور ساری تنگیاں بھی ساتھ اکٹھی دیکھی تھی اور سفر بھی ساتھ کیے تھے، تو وہ رونے لگ پڑیں گے، آپ کے مسلح پہ کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ وہ کیا منظر ہوگا، تصور ہوگا۔ تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلائیں اور انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھانی۔ اب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یقیناً بہت بڑی مثالیں چھوڑ گئے ہیں۔ خواتین کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ مردوں کا کافی ذکر ہوا اور ہماری جو اس وقت خاص طور پہ جو ہماری بہنیں جاگ رہی ہیں اور وہ ساری جو گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں یا ہماری جو معززات خواتین جاگ رہی ہیں، تو وہ زیادہ جاگتی ہیں کیونکہ مرد تو آخری وقت پہ جاگتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی مثال دے کہ خواتین کیسی محبت کرتی تھیں، صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتی تھیں اور جیسی قربانی ہے۔ مثلا اگر آپ ام عمارہ کا ہی ذکر کریں رضی اللہ عنہا کا، تو اللہ کے نبی نے مردوں سے کہیں زیادہ ان کو ایڈمائر کیا، ان کو اپریشیٹ کیا کہ آج تو لگتا تھا کہ ہر طرف ام عمارہ ہی دکھائی دے رہی ہے۔ عورتوں کی بھی اسلام کے اندر بڑی رسپیکٹ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے اور ان کی بڑی قربانیاں بھی ہیں، بالکل صحیح، کوئی شک نہیں ہے۔ خود جیسے اللہ پاک نے فرمایا آدم مائی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے لیسکن الیہا، سکون حاصل کریں وہ، اگر آدم علیہ السلام ہماری محترمہ اماں حوا کے ساتھ سکون پاتے تو ہمارے محبوب پیغمبر سب کائنات سے افضل و بہتر و اعلیٰ ہستی جن ازواج مطہرات کے ساتھ سکون حاصل کرتے تھے ان کا بھی تو کم از کم مقام ہونا چاہیے، اور ان کی قربانیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے 2 مہینے تک ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، سوائے پانی اور کھجوروں کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ قربانیاں نہیں ہیں ان کی یہ بڑی قربانی ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قربانی کو ہے قابل فراموش، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی بلکہ مردوں سے بھی پہلے شہادت پانے والی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ایک ٹانگ ادھر ایک مخالف سمت پہ چلایا تھا اور ان کو 2 لخت کر دیا تھا، یہ سب سے پہلی قربانی اس عورت نے پیش کی تھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو بھی مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی،
پہلے ذرا ایمان والوں کو، ویسے تو آپ گرامر کو جانتے ہیں کہ مذکر کے تحت تانیث بھی آتی ہے، یہ اصول ہے، کوئی اسپیشل نہ بھی آئے تو اس میں شامل ہوتے ہیں جرنل کے اندر، اسی انداز کو اختیار فرماتے رہے اللہ پاک۔ مگر جب خواتین نے کہا جی ہمارا تذکرہ کم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، ہر نیکی کے کام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نیک مرد، نیک عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ اللہ پاک نے ایسے انداز سے ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا تاکہ ان کے دل خوش ہو جائیں خواتین کے، کہ خواتین بھی جنت میں انشاءاللہ الرحمن جائیں گی۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا اعزاز مومن عورتوں کے لیے چھوڑا ہے۔ تو اسی طرح کا واقعہ وہ سیدہ ام حرام کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو وہ مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کو ہنستا ہی ہمیں دکھائے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے مجاہد افواج دستہ جو ہے وہ بحری بیڑے پر یوں سطح سمندر پہ جا رہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوں، جہاد کے لیے یہ سفر ہے۔ عرض کرتی ہیں سیدہ ام حرام یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہے۔ دوسری مرتبہ بھی ہوا، پھر آپ تھوڑی سی سو کر آنکھ لگی، خواب کے اندر وہ منظر دکھایا گیا، پھر اٹھے ہنستے ہوئے، پھر وہی سوال وہی جواب، جی مجھے دعا کریں اللہ ان میں فرمائے۔ فرمایا تو پہلوں میں سے ہوں گی۔ چنانچہ یہ اس راہ میں گئیں، یہ عورتوں کی میں بھول نہیں سکتا، صحابہ کہتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امی جان سیدہ عائشہ جنگ احد کے اندر اور مشکیزیں کمروں پر اٹھا کر بھاگی جاتی تھی، پانی بھر کر لاتی تھی اور لا کر شہداء اور غازیوں کے منہ میں ڈالتی تھی، مجاہدوں کو پھر خالی ہوتی پھر بھاگتی جاتی۔ یہ ان کی ساری خواتین کی قربانیاں تھیں، وہ ہماری مائیں، وہ ہمارے بزرگ۔ یہ عورتوں کا ایک جملہ ایسا ہے جسے شاید دہرانا بھی مشکل لگتا ہے، اللہ اور یہ خاتون کا جملہ ہے، کل مصیبت بعدک جلل۔ سبحان اللہ۔ ذرا ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک ہم شکل تھے، یعنی بڑی شکل ملتی تھی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بڑی قربانیاں تھیں۔ یہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، تو جس وقت شہید ہوئے تو کسی نے دور سے دیکھ کے ایسے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب وہ بات پھیلتی یہ 3 کلومیٹر صرف دور ہے تھا رہائش سے، یہ احد کا جو میدان تھا، بالکل صحیح۔ تو پہنچ گئی خبر وہاں تک، اور خواتین میں بھی جو ہے اسی طرح خبر مشہور ہوگی، بچوں میں بھی جو پیچھے رہ گئے نہیں جا سکے تھے ان میں بھی اسی طرح۔ تو جس وقت اللہ رب العزت نے وہ فتح ہی اس کو ہم کہیں گے، ہم اس کو شکست نہیں کہیں گے، اصل تو فتح ہو چکی تھی، تو مال غنیمت کے کو وہ اکٹھا کیا جا رہا تھا نا سائڈ کے اوپر، تاکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کر سکے۔ تو مال غنیمت اس وقت اکٹھا ہوتا ہے کہ جس وقت فتح ہوتی ہے۔ تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو لوگوں میں ایک بے چینی اور ایک اضطراب ہے کہ نئی خبر کیا ہے، کدھر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک عورت جو ہیں وہ باہر جو ہے وہ بےتابی سے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح، وہ ایک ایک کر کے 2 کر کے افراد آ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتی ہیں۔ تو وہ ایک بندہ آگے کہتا ہے جی آپ کے والد شہید ہو گئے، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کسی نے کہا آپ کا شوہر، کسی نے کہا آپ کا بیٹا، کسی نے آپ کا بھائی، 4 رشتے۔ تو وہ سارے کے سارے بنیادی رشتے جو ہیں وہ جب شہادت کی خبر مل گئی، ہر دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بےتابی سے پوچھتے۔ اچھا انہوں نے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، کہا نہیں مجھے بتاؤ، دوسرے نے اشارہ کیا، وہ دیکھیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہے۔ جب آپ تصور کریں شوہر چلا گیا ہے اور باپ چلا گیا ہے اور بھائی چلا گیا ہے اور بیٹا چلا گیا ہے، اس کی تو دنیا ختم ہو گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے اس صحابیہ کا کہ وہ کسی مصیبت کو اتنا ہی نہیں سمجھتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایک ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا۔
اچھا اب وہ جو ہے وہ ظاہری کیفیت جو تھی وہ ان کے ساتھ میل نہیں کھا رہی تھی، جیسے ہم لوگ رشتوں میں دیکھتے ہیں وہ میل نہیں کھا رہی تھی۔ اب یہ گھر گئے، کہنے لگے پہلے میں اپنے بیگم کو بتا دوں، تو وہ گھر جا کے ان سے کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ بتایا بیٹی کے لیے، شہزادی کے لیے۔ تو وہ کہنے لگی کون سا رشتہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پہلے سن تو لیں۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیا کریں گے، ہماری بیٹی ہے تو کہیں بعد میں نبھا نہ ہو سکے اور کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے۔ جنابیب غریب تھے اور وہ ان کے رنگ کالا تھا۔ ہاں جی، تو یہ کیفیت کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں ماں باپ، لیکن اندر سے بیٹی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بولتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی یہی پسند ہے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین میں بھی اسی طرح معیار تھا کہ جس طرح مردوں کے اندر معیار تھا۔ اب صاحب گفتگو بڑی شاندار، لیکن وقت کم ہے، ہم کیا کریں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا آئیڈیل کچھ اور بن گیا، ترجیحات بدل گئیں۔ تعلیم سے ہم نے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنے کی جو مسلسل ایک مضموم کوشش کی ہے، اور ابھی آخر میں ابھی انہی دنوں میں ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اردو کی کتب میں سے اور دیگر کتب میں سے بھی نبی پاک اور ان کے صحابی اور ان کے یاروں اور دوستوں کے تذکرے نکال دیے جائیں۔ کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں میں یہ محبت واپس لوٹا سکیں؟ قرآن مجید نے اصل جو ذمہ داری ڈاکٹر صاحب بیان کی ہے نا، وہ حکمرانوں کی ہے۔ سچ فرمایا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بندوں کے درمیان بھی جو حاکم بنا یا ثالث بنا، کأنہ ذبح بغیر سکین، گویا بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہم لپک کے لیتے ہیں، لڑ کے لیتے ہیں، جھوٹ بول کے پروپیگنڈے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی ذمہ داری کیا بیان کرتا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ چار ان کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے جن کو اقتدار ملتا ہے ان کا کام یہ ہے نماز کا نظام قائم کریں، اور پھر غریبوں کے لیے اہتمام کریں، یعنی زکوٰۃ کا نظام جو اسلامی نظام ہے اس کو رائج کرنے، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت کریں۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہاں ضرورت ہے کہ ہم، جہاں تک ہماری بساط ہے، کہ ہم کم از کم قرآن کا علم عام کریں، ٹھیک، جہاں تک ہو سکے۔ جیسے الیکشن والے لوگ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، کلے انفرادی کارنر میٹنگیں، اجتماعی جلسے کرتے ہیں بڑے بڑے، اور ان کے اندر لوگوں کو دوسروں کی خامیاں اور اپنی خوبیاں اور فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا ہم یہ کر دیں گے، سبز باغ دکھاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم ان سے یہ ضرور پک کر لینا چاہیے، سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم بھی ڈور ٹو ڈور جائیں، لوگوں کو سمجھائیں، بچوں کے علیحدہ سے پروگرام رکھیں، یہ میڈیا والے پروگرام رکھیں علیحدہ بچوں کے، ان کو پھر نہ فورس کریں لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو دکھائیں، کچھ تیار کی جائیں سیڈیز تربیت کے لیے، ورکشاپ متعین کی جائے، بچوں کے لیے علیحدہ ہوں، بچیوں کے لیے علیحدہ ہوں۔ خواتین بڑی پڑھی لکھی ماشاءاللہ اس دور کے اندر ہمارے اسکالرز موجود ہیں، ان کی خدمات سے بھرپور انداز میں فائدہ لیا جائے۔ سب سے اعلیٰ ترین قرآن مجید ہے، اس کی طرف ان کو لایا جائے، حدیث رسول ہے اس کی طرف لایا جائے۔ ہمارے اکابر و اسلاف جیسے اب بات ہو رہی ہے، ان کی خوبیاں، ان کے کردار ہم بیان کر رہے ہیں، ان کے سامنے بیان کریں، آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے کسی حد تک۔ اللہ پاک اس میں برکت اور فائدہ دے گا۔ ہمیں اپنی بساط کے مطابق چاہیے، جو بھی کر سکتے ہیں نا، ہم وہ کوشش نہ چھوڑیں، دل برداشت نہ۔ بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ وقت نکال کے تشریف لائے، اور یقین جانیے کہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان کا حصہ اور تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں مثال بننا چاہیے، جیسے وہ لوگ مثال بن گئے جن کا ذکر اور تذکرہ آپ نے آج سنا، کہ کہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں اور تمام انسانوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے ہمیشہ ایک مثال رہیں گے، شاید ان سے بڑھ کر کوئی بڑی مثال نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم اگر اس کے بعد بھی دیکھیں اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی دیکھیں، میں اس واقعے کو نہیں دہراتا کہ وقت نہیں ہے، زید بن حارثہ زید بن محمد کیوں کہلائے؟ اس لیے کہ انہوں نے ابھی نبی کریم علیہ السلام نے، یعنی ابھی وہ نبی والی محبت نہیں ہے، لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہونے کے بعد جو آپ سے محبت ہے، اس کا عالم یہ تھا
کہ اپنے حقیقی باپ اور اپنے چچا کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آپ کی غلامی میں رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم بچوں میں دیکھیں تو وہ بچے دیکھیے جو اپنی ماں کا درس لے کر آئے ہیں کہ ہم نے نبی پاک کا سب سے بڑا گستاخ آج اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں یہ تربیت کر رہی تھی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے نبی سے جو نفرت کرنے والا اور ان کی جو گستاخی کرنے والا ہے، اس کے لیے آپ کے دل میں جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے۔ کہیں میں نے آپ کے سامنے ایک ہم نے مثال رکھی آمنہ بنو دینار کی، کہ جو کہتی ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد نہ باپ کا غم ہے، نہ شوہر کا غم ہے، نہ بھائی کا غم، نہ بیٹے کا غم۔ ایک عورت کی زندگی میں اس سے بڑے کوئی رشتے نہیں ہیں، چاروں رشتے ایک سے بڑھ کر ایک۔ لیکن وہ کیا کہتی ہیں؟ مثال بن گئیں، کل مصیبت بعدک جلل۔ آئیے ہم بھی غور فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کیا کوئی آخری ترجیح ہے؟ کیا کوئی آخری تقاضا ہے؟ یا یہ پہلا تقاضا ہے ایمان کا بھی، انسانیت کا بھی، اخلاق کا بھی؟ اور یقین جانیے اگر ہم نے آپ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اس صحابی سے جس نے پوچھا کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی، تو اس نے کہا جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پتہ ہے کیا اصول ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو تمہارے لیے تو بشارت ہے ہی، لیکن یہ تمہارے بعد ساری امت کے لیے بشارت ہے، آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ کم سے کم اپنے انجام کے لیے نبی پاک علیہ السلام سے شدید تر محبت کیجئے، اور اس محبت کے لیے آپ کی پیروی کیجئے، اور آپ کی پیروی کے لیے دنیا جہان کی ہر چیز کو قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ میں جاتے جاتے ڈاکٹر سالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کا اختتام دعا سے فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں اپنی بھی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنے نبی کی محبت بھی عطا فرما، یا اللہ نبی کے صحابہ کی محبت بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں تمام نیک افراد کی محبت بھی عطا فرما۔ قیامت والے دن ہمیں ان تمام نیک افراد کے ساتھ اکٹھا فرما۔ اللہ دنیا آخرت آسان فرما دینا، اے اللہ جتنی پریشانی ہیں ان کو دور فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر،